ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب مشکل ہے آپ کے لیے, ایک طرف اپوزیشن ہے بجٹ کے بعد وہ چپ نہیں رہ رہی, اور دوسری طرف آپ کے اپنے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایگریکلچر بٹھا دیا, انڈسٹریز بٹھا دی, امیروں کا بجٹ ہے, اور اب جو ہے ہر حد تک وہ جانے کے لیے اب تیار ہے. اپوزیشن ہے, ظاہر ہے, اور خاص طور پہ جو اپوزیشن جس کا سامنا ہمیں ہے وہ تو پاکستان کو ہم نیو یارک بھی بنا دیں گے, اور بنے گا کسی وقت انشاءاللہ. تو انہوں نے تو اس وقت بھی اعتراضات کرنے ہیں جناب کہ یہ چیلنج ہے, اور وہ ان کا رائٹ ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ہم آج بھی ان کی اگر جو مثبت تنقید ہوتی ہے ہم اسے انکارپوریٹ کرتے ہیں, سنجیدگی سے سنتے ہیں, اور یہ اگر وہ مزید ذمہ دارانہ طریقے سے کام کریں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی مزید آسانی ہوگی کہ ہم اس کو سنیں کنسٹرکٹیو طریقے سے, اور ملک کے لیے آگے بہتری ہو. لیکن جب اتحادی کی طرف سے تنقید آ رہی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اب؟ دیکھیے, اتحادی الگ سیاسی جماعت ہیں, سیاست بھی تو کرنی ہے نا. انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے اپنی سیاست دفن تو نہیں کر دی. پرائم منسٹر صاحب کے دروازے ان کے لیے دن رات کھلے رہتے ہیں. وہ بے شک کیبنٹ میں نہ بھی ہوں تو کیبنٹ کے وزراء سے زیادہ پرائم منسٹر ان کو زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیٹ می مطلب ٹیل یو, اپنی کیبنٹ سے زیادہ وہ پیپلز پارٹی کو اویلیبل ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کو زیادہ عزت احترام دیتے ہیں اور دینی چاہیے. لیکن جو میں نے کہا نا کہ وہ سیاست انہوں نے کرنی ہے, یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کی کہ یہ باتیں وہ جو ہمیں بند کمروں میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, وہ اجلاس جو ہمارے انڈور ہوتے ہیں ان میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے. میڈیا پہ ہوں گی تو پھر یہ اس پالیٹکس کے زمرے میں آتی ہیں. جب انڈور جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں ٹون فرق ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی. دیکھیے, کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف رائے ہوتا ہے, اور باہمی مشاورت کے بعد ہی کچھ چیزیں سیٹ کی جاتی ہیں. تو یہ کوئی ٹون کی جہاں تک بات ہے وہ بڑی سمپل سی بات ہے. میں آپ سے اس پروگرام میں بات کر رہا ہوں, ٹون کچھ ہو رہا ہے, میں جلسے سے خطاب کر رہا ہوں گا, میری ٹون کچھ اور ہوگی. تو یہ سیاسی لوگوں کی مختلف موقعوں کے حوالے سے ٹون بدلتی رہتی ہے. لیکن اوور آل مشاورت آپ کر لیتے تو شاید یہ نوبت نہ. مشاورت ہوئی ہے ان کے ساتھ, بہت ساری چیزوں کے اوپر ہماری سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اور اگر ایک دو چیزوں کے اوپر انہیں مزید بھی کوئی رائے ان کی آئے گی تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ عزت سے اور انکارپوریٹ کرنے کی پوری کوشش کریں. اور وہ ایک دو چیزوں میں پی ایچ ڈی پی بھی میرے خیال سے شامل ہے. کئی چیزیں ہیں, اب ظاہر ہے میں آپ اس کو ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. دیں گے اور ان کو منا لیں گے. نہیں, انسینٹیو نہیں ہے یہ. تو جب میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو یو ہیو ٹو جسٹیفائی. اس کو آپ پیچھے کریں, اس کو آگے کریں, تو یو ہیو ٹو جسٹیفائی. وہ جب بتائیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب ریشنل بنیادوں کے اوپر تسلیم کریں گے. اور آپ کے خیال میں یہ منی بل جو ہے اس پہ ان کا فائنانس بل پہ ان کا اپروولز ان کی آئیں گی, ان کا ووٹ آئے گا, ان کی حمایت ہوگی 100% آئے گا انشاءاللہ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی بہت ساری مشاورت اور بہت ساری رائے ان کی جو ہے آلریڈی ہم شامل کر چکے ہیں, اور جو بات ہی نکل گیا دم رہ گئی وہ بھی کلیئر ہو جائے گی. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو منسٹری کی طرف سے سمری کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جو سینٹ کے چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. وزیر اعظم کی منظوری تھی, کیبنٹ کی منظوری تھی اس پہ؟ دیکھیے, اس طرح کی تمام سمریاں جو ہیں یہ گورنمنٹ کی منظوری کے بعد ہی جنریٹ کی جاتی ہیں اور ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس طلب کرنا ہے وہ میری منسٹری جو ہے وہ اس کی سمری بھیجتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم اپنی مرضی سے نہیں بھیجتے. ہمیں ظاہر ہے جو کنسرنڈ کوارٹرز ہوتے ہیں, کنسرنڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں, ان کی طرف سے کہا جاتا ہے جناب کہ اسمبلی کا اجلاس فلاں دن طلب کرنا ہے تو آپ اس کی سمری موو کریں, ہم کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ون مین ڈیسیژن نہیں ہے جو آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا کہ چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 600% جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا گیا. تو آج انہوں نے جب نوٹس لیا تو ان کی تو یہ اپروول سے ہوا ہے. نہیں دیکھیں, اس میں کوئی تحریری اپروول نہیں ہوتی کہ میں یہ کہوں کہ پرائم منسٹر نے اس کی کوئی ریٹرن اپروول دی ہے یا نہیں دی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ لفظ استعمال کیا ہے نا کہ کنسرنڈ کوارٹرز, وہ اتھارٹیز ہوتی ہیں جو ان چیزوں کے اوپر ظاہر ہے فیصلے کرتی ہیں, اور ٹھیک ہے یا غلط ہے, بہت سارے ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جن میں بعد میں اعتراضات ہوتے ہیں. ہمارے اپنے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے. اس پہ تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ایسے وقت میں کہ جب عوام کے پاس کچھ نہ ہو. اس کے بعد جو ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھیں اس کے اوپر اعتراض ہوا. پھر منسٹرز کی تنخواہیں کم تھیں. اب یہ تو کہا گیا نا کہ منسٹرز کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. منسٹرز کو یہ آپشن دی گئی ہے کہ آپ ایم این اے کے برابر تنخواہ لیں گے. ابھی جو منسٹرز ہیں وہ ایم این اے کی تنخواہ لے رہے ہیں بطور ایم این اے. مجھے تنخواہ دی جا رہی ہے بطور ایم این اے دی جا رہی ہے. اچھا, ایم این اے کی تنخواہ جو بڑی ہے, میں اس کے پیچھے آپ کو لاجک بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 14 سے 15 سال تک ایم این اے کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا تھا. جو ہر سال بجٹ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں کبھی 15% اضافہ ہو رہا ہے, کبھی 10% ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے. یہ اضافہ ایم این ایز کی تنخواہ میں نہیں ہوا تھا. میری اس پہ ٹیک یہ ہے
کہ اگر وہ 10-12 سالوں میں جو اضافے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پرسنٹیج کے حساب سے ہوتے رہے ہیں اتنے اگر کر دیں تو پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. وہ تو جائز بات ہے کیونکہ سب کے ہوئے ہیں نا. اگر اتنے کر دیں تو ٹھیک ہے, اگر اس سے زیادہ ہے تو اس پہ دوبارہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اوور اینڈ اباو ان کو دیں. ضرور انکارپوریٹ. اور یہ آپ کی حکومت نہیں بنایا کیونکہ آپ کے اوپر تو سب سے پہلا چارج یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے بجٹ بنا کے دیے. دیکھیں میں بالکل واضح کر دوں آپ کو پتا ہے کہ میں بڑی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. بجٹ آئی ایم ایف نے نہیں بنایا, بجٹ ہم نے خود بنایا ہے. لیکن ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدے میں ہیں, ایک فائنینشیل ایگریمنٹ میں ہیں, اور بجٹ کی تمام یہ جتنے کوارٹرز ہیں ان کی سیٹلمنٹ کے اندر آپ کو آئی ایم ایف کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو اگر وہ فائنینس کر رہا ہے تو اس نے بھی سیکیور کرنا ہے کہ آپ نے کون کون سے اقدامات اٹھانے ہیں کہ کل آپ جو ہے وہ پیسہ واپس بھی کریں. تو لہٰذا ہمارے بہت ساری چیزوں کے اوپر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کوئی اوپن سیکرٹ ہے, میں آپ کے پروگرام میں کوئی بیان شاف نہیں کر رہا. 25 پروگرامز میں تو آپ آلریڈی ہیں آئی ایم ایف کے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ اپوزیشن ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہتھیار لے کر گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف یہ پاکستان تحریک انصاف جو یو ایس چیپٹر ہے وہ بھی 14 جون کو ہفتے کے روز غالباً پاکستان ایمبیسی کے باہر واشنگٹن ڈی سی میں. دیکھیں میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کی تھی اور ان کے جو بانی پی ٹی آئیوں کے حوالے سے کہا تھا, پیٹرن ان چیف ہیں, کہ ان کا ذہن جو ہے نا ایک فسادی اور انتشاری ذہن ہے, جس کی عکاسی آپ نے دیکھ لی ہے وزیر اعلیٰ کے بیان کے اندر. کبھی آپ کو, اور دوسرے پروگرام میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ان کا کوئی پروٹیسٹ پرامن نہیں ہوتا, یہ پرامن پروٹیسٹ کی آڑ میں پرتشدد احتجاج کرتے ہیں. اب تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسلحہ لے کے آئیں گے, ہم بندوقیں لے کے آئیں گے, تو کیا یہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوگا؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ وہ اس طرح آ سکتے ہیں, نہ انہیں اس طرح آنے دیا جائے گا, کیونکہ اس وقت پاکستان آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ جیسے آئیں گے گنڈاپور صاحب, اگر وہ اس پار سے آئیں اس پار سے آئیں, وہ خندقیں کھودیں. موکل اور جن تو میرا خیال ہے ان کی سیاست کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے. اگر ان کو وہ استعمال کر کے آئیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس وقت جو وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. ہر گورنمنٹ کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ان کی تیاریوں کو پتہ چلتا ہے. نہیں میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہر گورنمنٹ کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ملک کے کس کس کونے میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج کریں گے, سڑکوں کا رخ کریں گے اس گرمی میں؟ نہیں کریں گے, نہ یہ رخ کریں گے اور نہ ہی انہیں ایسے کرنا دیا جائے گا. دیکھیں میں آخر میں آپ کے پروگرام میں میرا خیال وقت شاید محدود ہے, میں بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کے نا اس وقت ڈائنامکس پہ آپ غور کریں. اس وقت فائر بندی ہوئی ہے, جنگ بندی نہیں ہوئی. انڈیا کسی وقت بھی دوبارہ پر تول سکتا ہے, ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے, ہمیں بالکل سکون سے نہیں بیٹھنا. اور جب آپ اس کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 3 فتنے اس وقت ملک میں موجود ہیں, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان, فتنہ السیاست. ان 3 فتنوں کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. اس میں عمران خان جیل کے اندر ہے, باہر ہے, وہ ایشوز اور وہ سیاست بہت پیچھے چلی گئی. بٹ ڈاکٹر صاحب ایسے میں جب حکومتی وفد جو ہے وہ گلوبل فرنٹ پہ جا کے پاکستان کا موقف رکھ رہا ہو, وہیں پر پاکستان کے اندر کے حالات کو پاکستان تحریک انصاف کا یو ایس چیپٹر اگر 14 جون کو پاکستان ایمبیسی کے باہر احتجاج کرے گا, کتنا نقصان ہے آپ لوگ کے لیے؟ نقصان اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں. اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کریں گے, مزید ننگا کریں گے اپنے آپ کو. ان کی جو ایک میں یہ کہوں گا کہ اسے تو میں کہوں گا یہ اینٹی اسٹیٹ سوچ ہے. اور جو دشمن ملک بھی جو یہ نیریٹو رکھا ہوا ہے جہاں پر وہ ٹارگٹ. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ فتنہ السیاست وہ یہی ہے. فتنہ ہندوستان اور فتنہ السیاست جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی انڈین نیریٹو لے کے چلے. جنگ کے دوران بھی جب تک انڈیا کو پھینٹی نہیں پڑی اس وقت تک ان کی توپوں کے دہانے پاکستان کی طرف کھلے رہے, ہمارے اداروں کی طرف کھلے رہے. جب انڈیا کو پھینٹی پڑی اس وقت یہ چپ ہوئے, پھر ان کے لوگ تو تھوڑی شرمندگی ہوئی. اور آپ اگر یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی نپٹیں گے, سختی سے نپٹیں گے. وی آر ایبسولوٹلی پریپیئرڈ فار اٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.